بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اور آنکھ میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ذکر خیر ہے وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق کا ہے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، میں حج کے ارادے سے گھر سے چلا، قادسیہ میں پہنچا تو میں نے لوگوں کی زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور نفیس نوجوان چادر اوڑھے، پاؤں میں جوتی پہنے لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ لوگوں میں دکھاوا نہ کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے متوجہ پایا اور کہا کہ اے شفیق، برے گمان سے بچو، بعض گمان بہت بڑے گناہ ہیں، اور وہ مجھے چھوڑ کے چل دیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا، یہ تو میں نے بہت برا کام کیا۔ اس نے جو میرے جی میں تھا اور کہہ دیا، میرا نام بھی لے لیا۔ یہ تو کوئی صالح اور کامل انسان معلوم ہوتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے اس بدگمانی کو معاف کراؤں جو میں نے اس کی پیٹھ پیچھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ غائب ہو گئے، اور جب میں مقام واقصہ میں پہنچا تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس کے اعضاء کانپ رہے تھے اور وہ روتا جا رہا تھا اور ایک آنسوؤں کی لڑی اس کی آنکھوں سے لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو وہی نوجوان ہے جس سے میں نے بدگمانی کا سوچا تھا، اس سے ملوں اور اپنا بدگمانی والا قصور معاف کرواؤں۔ میں نے کچھ دیر صبر کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے کہا، اے شفیق، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، جو کوئی توبہ کر لے، اچھے عمل کرے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھے یہ کہہ کر چل پڑا۔ میں نے کہا، یہ جوان ضرور ابدال ہے۔ میرے دل کی بات 2 مرتبہ اس نے بتا دی، اور میں چلتا چلتا جب ہم مینا میں پہنچے تو اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ لیے پانی کے کنویں پر کھڑا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ تو اچانک اس کا کوزہ پانی میں گر پڑا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، اے رب کریم، میرے مالک، تو خوب جانتا ہے میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک ابل آیا اور کوزہ اس کے اوپر تیرنے لگا، اور اس جوان نے پانی بھرا اور وضو کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گیا اور کوزے میں ریت بھرتا رہا اور ہلا ہلا کر پیتا رہا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اپنا جوٹھا مجھے عنایت کیجیے۔ اس نے کہا، اے شفیق، خدا کی نعمتیں ظاہری اور باطنی ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں اپنے پروردگار کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہوں، اور مجھے وہ کوزہ دے دیا۔ جب وہ میں نے کوزہ پیا تو اس میں ستو اور شکر گھلے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، اس سے لذیذ خوشبودار کبھی کوئی چیز میں نے نہیں پی تھی۔ میری بھوک ختم ہو گئی، میری پیاس جاتی۔ قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہی نوجوان آدھی رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا اور نہایت عاجزی سے رو رہا تھا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اس نے نماز فجر کو ادا کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم سے باہر نکلا۔ میں اس کے ساتھ ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بہت سارے خادم اور غلام نظر آئے، تو میں حیران اور پریشان ہوا۔ میں نے اس کے ایک قریبی شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس کو میں دیکھتا رہا، جس میں میں نے اتنی ساری کرامات دیکھی؟ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا
کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ سید ہے، یہ وہ اہل بیت کا چشم و چراغ ہے جس کو لوگ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ مجھے سخت تعجب ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی یہ ایک سید ہی تھا اور اہل بیت کا چشم و چراغ ہی ہے جس میں سے اتنی کرامات ظاہر ہوئیں۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجیے۔